جو حق بات کہنے سے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ جو شخص ناراض ہو جانے پر راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جاتا ہے۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بیوقوفی کی علامت ہے۔ جاہل لوگوں سے کم مل ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا کردار کو نہیں چھپا سکتا۔ اپنے کردار کو اچھا کرو، ہر لباس میں اچھے لگو گے۔ بہت سے کام کرنے والے شخص سے وہ مسلسل شخص بہتر ہے جو ایک کام کر رہا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ انسان کو وہی شے تکلیف دیتی ہے جس کے بارے میں اس نے سب سے زیادہ توقع رکھی ہو، لیکن بندہ اپنے رب سے توقع رکھے تو وہ اس کی تکلیف کو آسانی میں بدل دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلند فرمائے گا۔ سال کیا سالوں کا بدل جانا نظام قدرت ہے، صاحب اصل رد و بدل تمہاری ہونا لازم ہے، ورنہ غفلت کی پٹی سال بھر نہ اتر سکی، اس سے بڑھ کر اور کیا تعجب۔ معاشرہ ہوا کی مانند ہے، سانس لینے کے لیے ضروری، زندہ رہنے کے لیے ناکافی۔ جذباتی انسان جلد بیوقوفوں کے آڑے آ جاتا ہے۔ جھوٹے اور منافق لوگوں کی خوشی کے دن بہت مختصر ہوتے ہیں۔ وہ سورج بنے جو کہیں نہ کہیں چمک ہی رہا ہو۔ غصہ ایک سزا ہے جو دوسروں کی غلطی پر ہم خود کو دیتے ہیں۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تب سب مل جاتا ہے۔ زندگی کا نچوڑ ان 7 باتوں میں: اللہ کے دیے ہوئے پر راضی رہو، ورنہ کوئی اور مالک تلاش کرو جو اس سے زیادہ دے۔ جن باتوں سے اللہ نے منع فرمایا اس سے باز آ جاؤ، ورنہ اس کی کائنات سے باہر چلے جاؤ۔ اگر گناہ کرنا چاہتے ہو تو ایسی جگہ کرو جہاں اللہ نہ دیکھ سکے، ورنہ گناہ مت کرو۔ اللہ کی عبادت کرو، نہیں تو اس کا دیا ہوا رزق بھی مت کھاؤ۔ اللہ کے علاوہ کسی سے بھی امیدیں وابستہ مت کرو۔ اللہ پر ایسے توکل رکھو جیسے سانس لیتے ہو۔ یاد رکھو یہ دنیا مقام بقا نہیں، مقام فنا ہے۔ صبر و شکر کا دامن تامے رکھو، سکون اور کامیابی تمہارے ساتھ رہے گی۔ غریبی جب دروازے پہ آتی ہے تو پیار خود بخود کھڑکی سے باہر چلا جاتا ہے۔ تھوڑا اجنبی ہی رہنے دو، مجھے کئی بار خاص سے عام ہوا ہوں۔
جب چھوٹے تھے تو باتیں بھول جاتے تھے اور سب کہتے تھے یاد رکھنا سیکھو، اب بڑے ہوئے تو ہر بات یاد رہتی ہے اور سب کہتے ہیں بھولنا سیکھو۔ ادب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہے جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ ایک غلط شخص سے ملا دھوکہ 10 صحیح انسانوں پر اعتماد کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ کیا وہ شخص بھی مجھے یاد کرتا ہے، وہ بھی میرے پیچھے تڑپتا ہے؟ معلوم کرنے کا آسان طریقہ: جس شخص کے ساتھ آپ محبت کرتے ہیں اور اس کے پیچھے اگر آپ لگے رہتے ہیں تو آپ تھوڑے عرصے کے لیے اس کے سامنے سے غائب ہو جائیے، اس کے ساتھ رابطہ نہ کریں۔ اگر اس کی طرف سے آپ کو کوئی جواب آیا تو سمجھو کہ وہ آپ کو یاد کرتا ہے، اگر نہیں تو آپ بیکار ہے۔